وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے ٹاپک القرآن کے 25 سوالات اور ان کے جوابات تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، احکام القرآن کس کی تفسیر ہے؟ ابو بکر احمد بن علی الجصاص کی۔ چونے اور کلی کا کام کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب جصاص پڑ گیا۔ آپ نے اپنی عمر کا اکثر حصہ بغداد گزارا۔ آپ پر احناف کا رنگ غالب تھا۔ علماء احناف کے نزدیک یہ فقہی تفسیر کی اہم کتب میں شامل ہے۔ مفسر اس تفسیر میں حنفیت میں غلو و تعصب کا شکار ہے۔ مفسر معتزلی عقائد سے متاثر ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ حنفی مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اسی نام سے احکام القرآن ابو بکر محمد بن عبداللہ کی بھی ہے، جو ابن العربی کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 2، تفسیر معالم التنزیل کس کی ہے؟ ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی کی۔ بغوی دراصل بغ یا بغشور جو خراسان میں مرو اور ہرات کے درمیان ایک شہر ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ آپ 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ کا لقب محی السنہ ہے۔ آپ مصر کے مشہور علماء میں سے تھے۔ اس عربی تفسیر کا ایک اردو ترجمہ مولانا محمد حسین نے کیا، جو علمی حلقے میں کاشف الہاشمی کے نام سے معروف ہے، اور دوسرا دارالعلوم دیوبند کے مفتی عزیز الرحمن نے کیا تھا۔ یہ تفسیر بالمعصور کی نمائندہ ہے۔ سوال نمبر 3، تفسیر الکشاف کس کی ہے؟ محمود بن عمر جار اللہ زمخشری کی۔ آپ عرصہ دراز مکہ میں رہنے کی وجہ سے جار اللہ کے پڑوسی مشہور ہوئے۔ یہ معتزلہ کی تفسیر ہے، کیونکہ موصوف معتزلی تھے۔ یہ تفسیر مکہ میں 526 ہجری سے 528 ہجری تک 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس تفسیر میں اسرائیلیات نہیں مگر ضعیف اور موضوع روایات بے شمار ہیں۔ اس میں جنات کے وجود کے انکار کا ذکر ہے۔ یہ تفسیر بالرائے غیر محمود ہے۔ سوال نمبر 4، مفاتیح الغیب کس کی ہے؟ فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر کی۔ آپ رے میں پیدا ہوئے۔ یہ شمالی ایران کے صوبہ تہران کا تاریخی شہر ہے۔ آپ ہرات میں فوت ہوئے، جو مغربی افغانستان کے صوبہ ہرات کا شہر ہے۔ اس تفسیر کا دامن کلامی مباحث، فلسفہ اور ریاضی کے مضامین سے لبریز ہے۔ اس تفسیر میں معتزلہ اور ملحدین کے اعتراضات کا رد ہے۔ امام صاحب تفسیر مکمل نہ کر سکے۔ ان کے بعد قاضی شہاب الدین بن خلیل اور شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے مکمل کی۔ امام رازی نے اس تفسیر میں کونیات پر بھی خصوصی دلچسپی لی ہے۔ اس تفسیر کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے جائز ہے۔ یہ تفسیر پہلے 8 جلدوں میں اور اب 30 جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔ اس تفسیر کے متعلق مشہور ہے، کل فیہا الا التفسیر۔ سوال نمبر 5، الجامع لاحکام القرآن کس کی ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن احمد اندلسی قرطبی کی۔ اس تفسیر میں غریب الفاظ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس تفسیر میں معتزلہ، قدریہ، شیعہ، فلاسفہ اور غالی صوفیہ کا رد کیا گیا ہے۔ مفسر کا تعلق مالکی مسلک سے ہے، مگر ان میں تعصب نہیں۔ یہ فقہی تفسیر ہے۔ سوال نمبر 6، انوار التنزیل و اسرار التاویل کس کی ہے؟ قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی کی۔ یہ تفسیر متوسط الحجم اور تفسیر و تاویل کی جامع ہے۔ یہ عربی زبان کے قواعد اور اہل سنت کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر سورت کے آخر میں سورت کی فضیلت پر مبنی روایات، خواہ صحیح ہوں یا ضعیف، نقل ہیں۔ مفسر نے تفسیر کبیر اور راغب اصفہانی کی تفسیر سے کافی فائدہ اٹھایا۔ یہ تفسیر 1 جلد میں مطبوع ہے۔ یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ سوال نمبر 7، مدارک التنزیل و حقائق التاویل کس کی ہے؟ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی کی۔ آپ ماوراء النہر میں نصف نامی شہر کی طرف نسبت سے نصفی مشہور ہیں۔ ان کی تفسیر نصفی کے نام سے بھی
مشہور ہے۔ اس تفسیر کا بیشتر حصہ تفسیر بیضاوی اور کشاف سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ایک متوسط القامت تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو تفسیر کشاف کے محاسن کی جامع اور اس کے نقائص سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ اس میں فقہی مسائل اور اسرائیلیات کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ سوال نمبر 8، لباب التاویل فی معنی التنزیل کس کی ہے؟ علاء الدین علی بن محمد خازن کی۔ آپ دمشق کی ایک خانقاہ کی لائبریری کے انچارج تھے تو اسی سے خازن مشہور ہو گئے۔ تفسیر میں اسرائیلیات کی بھرمار ہے۔ تاریخی واقعات اور غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل ذکر ہے۔ اس تفسیر میں قصے کہانیاں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ سوال نمبر 9، البحر المحیط کس کی تفسیر ہے؟ ابو حیان محمد بن یوسف بن علی الاندلسی کی۔ آپ مصر کے مشہور علماء میں سے تھے۔ آپ بڑے قاری، عظیم شاعر اور لغوی تھے۔ آپ گرامر کے امام تھے۔ وجوہ اعراب اور نحو کا اس تفسیر میں کثرت سے ذکر ہے۔ یہ تفسیر 8 جلدوں میں مطبوع ہے۔ یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ سوال نمبر 10، تفسیر القرآن العظیم کس کی ہے؟ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی کی۔ یہ تفسیر بالمعثور ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے۔ تفسیر کے آغاز میں طویل مقدمہ ہے۔ اسرائیلیات سے اس میں پرہیز کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر اصل عربی زبان میں تھی، اب اس کے دنیا کی مشہور زبانوں میں تراجم ہو چکی ہے۔ علامہ سیوطی نے تفسیر ابن کثیر کے متعلق فرمایا، لم یؤلف علی نمطہ مثلہ، اس جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ سوال نمبر 11، تفسیر جلالین کس نے لکھی؟ السیوطی اور محمد المولی نے۔ آپ مصر میں المولی مصر میں پیدا ہوئے اور امام سیوطی کے استاد ہیں۔ ان دونوں کا لقب جلال الدین تھا، جس وجہ سے ان کی تفسیر کو جلالین کہا جاتا ہے۔ علامہ محلہ نے سورہ کہف سے آخر تک اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تو ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے شاگرد نے باقی تفسیر مکمل کی۔ یہ تفسیر انتہائی مختصر، اکثر و بیشتر اس کو تفسیر کی بجائے ترجمہ قرآن کا نام دیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں کمالین، جمالین اور فیض الامامین کے نام سے 3 ترجمہ و شرح مشہور ہیں۔ مترجمین و شارحین کا زیادہ تر تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ یہ تفسیر 1 جلد میں مطبوع ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ سوال نمبر 12، الدر المنصور فی التفسیر الماثور کس کی ہے؟ یہ امام سیوطی کی تفسیر ہے۔ یہ 4 جلدوں میں یہ تفسیر 4 جلدوں میں مکمل ہوئی اور اس کا نام انہوں نے ترجمہ القرآن منتخب کیا۔ اس میں احادیث آثار کو اسانید سمیت جمع کیا گیا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ اب اسانید سے گریز کرتے ہیں، طوالت سے گھبراتے ہیں، تو پھر انہوں نے ترجمان القرآن کا خلاصہ الدر المنصور کے نام سے تیار کیا۔ اس میں صرف متن روایت پر ہی اکتفا کیا گیا۔ یہ تفسیر بالمعثور ہے۔ سوال نمبر 13، فتح القدیر فی الجامع بین الروایہ والدرایہ کس کی ہے؟ محمد بن علی شوکانی کی۔ موصوف کی فقہ الحدیث کے موضوع پر نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار بہت شہرت کی حامل ہے۔ امام شوکانی ایک آیت تحریر کرنے کے بعد اس کی نہایت عمدہ تفسیر کرتے ہیں۔ موصوف شوکان میں پیدا ہونے کی وجہ سے شوکانی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ یہ یمن کے شہر صنعاء کے گاؤں کا نام ہے۔
یہ زیدی فرقہ کی نمائندہ تفسیر ہے۔ آپ کی تفسیر روایت اور درایت کو جمع کرنے والی ہے۔ سوال نمبر 14، روح المعانی کس کی تفسیر ہے؟ شہاب الدین محمود آلوسی کی۔ آلوس ایک گاؤں کا نام ہے جو کہ ملک شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ اس کی طرف نسبت کی وجہ سے آلوسی مشہور ہے۔ موصوف عراق کے سرخیل اور منقولات و مقولات کے عالم تھے۔ آپ نے 1252 ہجری سے 1267 ہجری کے دورانیہ میں اپنی تفسیر کو مرتب کیا۔ آپ کی تفسیر کو سابقہ کتب تفسیر کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی علم فلکیات پر بھی مفصل گفتگو نقل کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں اسرائیلیات اور جھوٹے واقعات کو شدید نقد جرح کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس تفسیر کی ایک ممتاز خوبی یہ ہے کہ اس میں صوفیانہ تفسیر کا اسلوب بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ سوال نمبر 15، الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم کس کی ہے؟ شیخ طنطاوی جوہری کی۔ شیخ طنطاوی عجائب کونیہ اور قدرتی مناظر کے حسن و جمال کے دلدادہ تھے۔ اسی مناسبت سے تفسیر میں اس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ مفسر نے اس تفسیر میں سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں احکام و اخلاق، عجائب قدرت، جدید علوم و فنون موجود ہیں۔ اس تفسیر کا موضوع علوم کونیہ ہے۔ شیخ طنطاوی لکھتے ہیں کہ 750 آیات قرآن میں علوم و فنون کے متعلق ہیں۔ سوال نمبر 16، تفسیر المنار کس کی ہے؟ سید رشید رضا کی۔ آپ امام عبدہ اور سید جمال الدین افغانی کے معتقد ہیں۔ سید جمال الدین سے تو ان کی ملاقات نہ ہو سکی، البتہ شیخ عبدہ سے تفسیر کے سلسلہ میں خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے ان دونوں استاد شاگرد نے الگ الگ تفسیر کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ شیخ رشید رضا ان کے استاد شیخ عبدہ جادو کے معاملے میں معتزلہ کے افکار کے قائل تھے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ رشید رضا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن کے علاوہ بقیہ تمام معجزات کا انکار کیا ہے۔ فقہی مسائل میں موصوف مجتہد نظر آتے ہیں۔ یہ تفسیر ابھی سورہ یوسف تک پہنچی تھی کہ موصوف خالق حقیقی کی طرف جا ملے۔ سوال نمبر 17، تفسیر المراغی کس کی ہے؟ شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی۔ مراغی بھی رشید رضا کی طرح شیخ عبدہ سے بہت متاثر تھے اور انہی کے جدید انداز تفسیر کے مکتب کو اپنایا۔ آپ نے تفسیر کا آغاز لیکچر کی صورت میں کیا جو بعد میں کتابی شکل اختیار کر گئی۔ اسی مناسبت سے آپ کی تفسیر کو الدروس الدینیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ موصوف کا امتیازی موضوع دین اسلام کے اسرار و حکم ہوتا تھا اور ان پر تفسیر کے ضمن میں خصوصی روشنی ڈالتے تھے۔ سوال نمبر 18، تفسیر فی ظلال القرآن کس کی ہے؟ سید قطب شہید۔ یہ مصر کے صوبہ سیوط کے شہر سوشہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ تفسیر فارسی میں 10 پاروں کی سایہ قرآن کے نام سے چھپی ہے۔ اس تفسیر میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر معاشی، سیاسی، معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں یہ اصل میں عربی زبان میں ہے۔ موصوف کی یہ تفسیر 8 جلدوں میں مطبوع ہے۔ یہ تفصیل جیل میں رہ کر لکھی گئی۔ سوال نمبر 19، تفسیر المنیر فی العقیدہ والشریعہ والمنہج کس نے لکھی؟ ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے۔ آپ 1932 عیسوی کو ملک شام میں پیدا ہوئے۔ موصوف نے اپنے علاقہ میں زیادہ تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ ازہر سے تعلیم حاصل کی۔
آپ کی تفسیر 17 جلدوں پر محیط ہے۔ اس تفسیر میں صورتوں کی وجہ، تسمیہ اور فضائل بیان کیے گئے۔ فقہی اختلافات پر تفصیلی مباحث درج ہیں۔ اس میں اسرائیلیات سے اجتناب کیا گیا۔ اس میں سوال نمبر 20 التفسیرۃ الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ کس کی ہے؟ ملا جیون حنفی کی۔ موصوف کا نام احمد ہے، لکھنؤ کے مضافات کے رہائشی تھے۔ برصغیر میں غالباً پہلی فقہی تفسیر ملا جیون ہی کی لکھی گئی ہے۔ موصوف نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی بلکہ ان آیات کو مد نظر رکھا ہے جہاں احکام والی آیات ہیں۔ سوال نمبر 21 فتح الرحمان کس کی ہے؟ شاہ ولی اللہ کی۔ برصغیر میں موصوف کا فارسی زبان میں یہ پہلا ترجمہ ہے، پھر اسی کو بنیاد بنا کر آپ کے بیٹوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور شاہ صاحب نے زہراوین تفسیر سورہ آل عمران اور بقرہ کے نام سے بھی تفسیر لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ سوال نمبر 22 تفسیر مظہری کس کی ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی۔ ان کی پیدائش اور وفات پانی پت میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کچھ تعلیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حاصل کی۔ ان کی تفسیر مظہری عربی زبان میں 10 جلدوں میں ہے۔ موصوف نے اپنے استاد مرزا مظہر جانے جانا کے نام پر اپنی تفسیر کا نام رکھا ہے۔ موصوف نے اپنی اس تفسیر میں حنفیوں کی نمائندگی کی ہے۔ یہ تفسیر محدثانہ اور تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ اس تفسیر میں اختلاف قرآن، فقہی مسائل اور معتزلی عقائد کے رد کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 23 موضوع القرآن کس کی ہے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی۔ آپ کی مختصر تفسیر اور باماورا اردو ترجمہ موضوع القرآن آج بھی مقبول ہے، اسی لیے بعد کے مفسرین و مترجمین نے اس سے خوب استفادہ کیا۔ سوال نمبر 24 تفسیر ثنائی کا نام کیا ہے؟ تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہے۔ ان کی پیدائش امرتسر میں ہوئی، وفات سرگودا میں ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 131 کتب قرآن و حدیث کے مختلف موضوعات پر لکھی۔ موصوف نے اپنی تفسیر میں آیات کی تفسیر دوسری آیات کی روشنی میں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور یہی اس تفسیر کی امتیازی خوبی ہے۔ سوال نمبر 25 نیل المرام کس کی ہے؟ نواب صدیق حسن کی۔ ان کی ولادت روہیل کھنڈر بریلی انڈیا میں ہوئی تھی۔ آپ کی 222 کتب ہیں جن میں 56 عربی میں، 50 فارسی اور باقی اردو میں مطبوع ہیں۔ آپ 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم وفات پا گئے۔ سیاہ ستہ کے اولین تراجم اور شروع حدیث کا سہرا آپ کے سارا ہے۔ ان کی تفسیر کا نام نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا الیاس عصری نے کیا جو مطبوع ہے۔ نواب صاحب کی یہ تفسیر فقہی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی احکام والی تقریباً 200 آیات کی تفسیر کی ہے۔ ان کی ایک اور تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس طرح اردو میں تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے مطبوع۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ کے شاگردوں میں سلیمان ندوی، مناظر حسن گیلانی، ابوالکلام آزاد اور امین اصل اصلاحی شامل ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔